شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا یعنی موجودہ عراق کا شہر موصل اس کی ایک بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر جب وہ قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام ان کو عذاب آنے کی خبر سنا کر یونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو قوم نے آپ کی غیر موجودگی میں توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا سے کشتی میں سوار ہوئے، لیکن کچھ دور جا کر کشتی دریا کے موجوں میں پھنس گئی، اور اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی جب تک کہ اس غلام کو کشتی سے نہ اتار لے۔ اب ہوا یوں کہ کشتی بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ ڈالا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پھر کرہ ڈالا گیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور جب 3 دفعہ کرہ آپ کے نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، اور یہ آپ پر ایک کڑا امتحان تھا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذنون اور صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اور اس سارے قصے میں اللہ پاک قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ ان کی معافی کو قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور آخر کو اس نے تحریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے قصور کیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہیں اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد زندہ سلامت اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ سبزہ، بالکل چٹل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نامولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت مضمون نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال بھی نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کیفیت کو قرآن پاک اس طرح سے بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے ایک بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ ناظرین کرام، کئی سو سال بعد سائنس نے بھی بڑی مچھلیوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں ویل مچھلی کہا جاتا ہے، بلکہ کچھ تحقیقی اداروں نے ان پر تحقیق کرنے کے بعد اپنی باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ معزز دوستو، ویل دراصل دیوہیکل مچھلیوں کے ایک وسیع خاندان کا نام ہے۔ اس لیے یہ جاننے سے پہلے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں سے پہلے ویل جانور کے گد و قامت اور مخصوص عادات کو جاننا ہوگا۔
جس سے اس معجزے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ معزز دوستو، ویل دراصل دیوہیکل مچھلیوں کی وسیع خاندان کا نام ہے۔ اس خاندان میں بڑی ویل، بوتل کے ناک والی ویل، قاتل ویل، بلو ویل اور ڈولفن وغیرہ شامل ہیں۔ ویل باقی تمام مچھلیوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ پستان رکھنے والے جانور ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کے منہ کے قریب 2 نتنے ہوتے ہیں جو تیرنے والے عموماً پانی سے باہر ہوتے ہیں، چنانچہ اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جبکہ انسان زیادہ سے زیادہ صرف 1 منٹ تک سانس لیے بغیر پانی میں زندہ رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ تجربہ کار غوطہ خوروں کو بھی سمندر کی گہرائی میں سیپی اور موتی نکالتے ہوئے 2.5 منٹ کے اندر سطح پر واپس آنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئل ویل، جس کی پشت پر ہوتے ہیں، 40 منٹ اور سپرم ویل 1 گھنٹے سے زیادہ بغیر سانس پانی میں رہ سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ویل کی جسامت 4 تا 100 فٹ اور وزن 150 ٹن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 98 فٹ لمبی ویل کو تولا گیا تو اس کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر نکلا۔ اس کی دم ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے، جس کا ایک ذرہ اوپر کی طرف، اور اس کی جلد شفاف اور چکنی اور منہ کے قریب مونچھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، جبکہ ویل کے ہوتے ہیں۔ اکثر اسے شکار پکڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کیونکہ اس کا تیرتے وقت اپنا بڑا سا منہ کھلا رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، جس سے بے شمار مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور اپنے آپ اس کے چارہ بننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں وزنی اور بڑی زبان کا مقابلہ کیا جائے تو نیلی ویل سرف رہے گی، کیونکہ اس کی زبان کا وزن 6 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے اور اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ویل کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا منہ بہت فراخ اور وسیع ہوتا ہے، جس سے ایک انسان کو بآسانی نگل سکتی ہے اور بعد میں اسے اگل کر باہر پھینک بھی سکتی ہے۔ اس کے نیچے کئی جھریاں ہوتی ہیں۔ جب اسے معمول سے زیادہ چیز نگلنا پڑے تو جھریوں کو کھل جاتی ہیں۔ اس کا منہ وسیع تر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک عام انسان کے جسموں سے بڑی اشیاء کو بآسانی سے نگل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی 3 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی نگل لینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں کیسے زندہ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ عقل سے برتر ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کو معجزہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی محدود عقل میں نہیں آتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کے تناظر میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں آرٹیکل تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا ایک شکاری سمندر میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوششوں کے بعد 2 روز بعد مچھلی پکڑی، اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا۔ البتہ اس کا 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1958 میں 17 مسلک نامی جہاز فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ ایک بارکلی ایک اولاد سمندر میں گرا ایک ویل مچھلی نے نگل لیا۔ پورا عملہ ایسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی، بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تاریخی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے میں گزرتا ہوا محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم اور چکنی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں نے ہاتھ سے چھوا تو حقیقت کھلی کہ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ایک بار عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑتی جاتی۔
آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پول نے مکمل طور پر تحقیق کرنے کے بعد لکھا کہ اس حقیقت کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کا تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔